ایک قصہ سناتے ہیں۔ ایک گاؤں تھا۔ اس گاؤں میں جتنے بھی لوگ تھے، پورا گاؤں ہی بہت گنہگار تھے، بہت نافرمان تھے، اللہ کی نافرمانی کرتے تھے۔ اس گاؤں میں ایک عورت تھی، ایک بوڑھی عورت تھی جو اللہ کی عبادت کرتی تھی، جو نماز، روزہ، قرآن یہ سب بہت زیادہ پڑھتی تھی اور اللہ کا ذکر ہر وقت کرتی رہتی تھی۔ اور جس جگہ پہ اللہ کا ذکر کرنے والا ایک بھی انسان موجود ہوگا، اس جگہ پر اللہ کا عذاب کبھی بھی نازل نہیں ہوگا، جہاں پر ایک بھی انسان اللہ کا نام لینے والا ہوگا۔ اس عورت کی وجہ سے اس گاؤں میں تو عذاب نہیں ہو سکتا تھا، کیونکہ وہ عورت وہاں پہ پڑھتی تھی، اللہ کا ذکر کرتی تھی۔ باقی گاؤں والے تو بہت گنہگار تھے۔ تو اللہ پاک نے کہا فرشتوں سے کہ جاؤ اس گاؤں کو تباہ کر دو، اس پر قہر نازل کر دو۔ تو فرشتوں نے کہا اللہ پاک، یہاں پر تو ایک عورت ہے جو آپ کی عبادت کرتی ہے اور بہت نماز روزہ کرتی ہے، اور جہاں پر آپ کا نام لینے والا ایک شخص بھی ہوگا وہاں پر تو عذاب نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ پاک نے کہا تو سب سے پہلے اس عورت کو برباد کرو، کیونکہ جو وہ عورت ہے، وہ جو پڑھتی ہے، لکھتی ہے، تو وہ میرا پیغام دوسروں تک نہیں پہنچاتی۔ وہ جو پڑھتی ہے وہ صرف اپنے تک پڑھتی ہے، اور وہ خود ہی اپنے میں ہی عبادت کرتی رہتی ہے، نہ کسی کو علم سکھاتی ہے، نہ کسی کو دین کی دعوت دیتی ہے۔ تو سب سے پہلے اسے برباد کرو، اس کے بعد اس کے پورے گاؤں کو برباد کر دو۔ تو اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں جتنی بھی نالج ہے، تھوڑی نالج ہے، زیادہ نالج ہے، تو ہمیں اس نالج کو دوسرے تک پہنچانا ہے، ہمیں اپنے تک نہیں رکھنا ہے۔ اگر ہمیں ایک بات بھی پتہ ہے تو ہم دوسرے تک پہنچائیں گے۔ اگر کسی ایک انسان نے بھی کسی ایک انسان کو بتا دیا آگے جا کے، تو ہو سکتا ہے جس انسان کو ہم نے بتایا ہے وہ انسان نہ کرے وہ چیز۔ جس انسان کو ہم نے بتایا ہے وہ انسان اگر کسی اور کو بتاتا ہے اور وہ انسان کر لیتا ہے کوئی نیکی کا کام، کوئی اچھی بات سیکھ لیتا ہے، تو اس کا اجر بھی ہم لوگوں کو ملے گا۔ اس لیے ہمیں اپنی نالج کو دوسروں تک پہنچانا چاہیے۔